فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو قومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں کچھ ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے۔ البتہ چند آدمی ایسے تھے جو فساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا۔ یعنی پچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے مذکور ہوئے ہیں قرآن میں، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہیں تھے جو ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے۔ چند لوگ یہ کام کرتے رہے تو وہ عذاب سے بچا لیے گئے۔ جو نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں عیش میں تھے اس کے پیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے، اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ وہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اپنے دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں ناحق بلا وجہ تباہ برباد کر دیں۔ سمجھ رہے؟ یہ قائد کا ترجمہ ہو تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ نے جب بھی کسی قریے والوں کو، بستیوں کو، کسی بھی شہر کو، کسی بھی ملک کو تباہ اور برباد کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ فسادی تھے اور دوسروں کو فساد سے روکتے بھی نہیں۔ جو فساد کرنے والے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو فساد میں، جو دوسرے فساد نہیں کر رہے ہیں وہ فساد کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے ہاں جو لوگ اصلاح کا کام کرتے تھے دوسروں کا بھلائی کا، وہ بچا لیے گئے۔ سمجھ رہے؟ کبھی اللہ نے ایسے بستیوں کو ہلاک نہیں کیا جس بستی میں کوئی دوسروں کی اصلاح کر رہا تھا۔ دوسروں کی اصلاح کرنے والے اس بستی کو اللہ نہیں کرتے، ہلاک برباد نہیں کرتے۔ ہلاکت بربادی اس وقت آتی ہے جب کوئی بھی دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانے والا نہیں، سب فساد کرتے یا پھر فساد کو دیکھتے ہوئے چپ رہتے، دیکھ کر بھی اندیکھی کرتے۔ اس لیے معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے دیکھتے رہنے کا نہیں، تماشا دیکھنے کا نہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرنا۔ اب تو تماشے کے لیے ویڈیو سب آیا، لوگ ویڈیو خالی بناتے، ایک دوسرے کو مارتے، ویڈیو بناتے۔ کم از کم پولیس کو تو بھی بلاتے نہیں۔ روکنا چاہیے فساد، نماز نہیں پڑھتے، نماز کا حکم کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں ہے، تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ ان بستیوں کو جن کے رہنے والے اصلاح کا کام کر رہے ہوں ناحق اللہ تباہ برباد کر دے۔ اصلاح کا کام کرنے والوں کو اللہ تباہ برباد نہیں کرتا۔ اس لیے تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی برائی سے روکے، نیکی کا راستہ دکھائے۔ وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کے پابند رہے، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ ورنہ سارے انسان کیا ہیں؟ خسارے میں، نقصان سے بچنے کے لیے 4 عمل کرنا ضروری ہے: ایمان، نیک اعمال، حق کی وصیت کرنا اور صبر کی بھی وصیت کرنا، یعنی گناہوں سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرنا۔ تو نیکی کا راستہ دکھانا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے، تبھی وہ پورے طور پہ کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی ادھوری رہے گی۔ کیونکہ 4 چیزیں ہیں نا کامیابی کے لیے، ایک ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، اور ایک حق کی وصیت کرنا، صبر کی وصیت کرنا، 4۔ اگر صرف ایمان ہے، نیک اعمال ہیں اور 2 چیزیں نہیں کر رہا ہے تو انکمپلیٹ ہے، اور انسان پورے طور پہ کامیاب نہیں۔ وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے، تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو برائی سے روکنا، نیک کام کرنا،
یہ امت محمدیہ کی شان ہے اور ان کی علامت ہے یہ امت. وقال تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں پیغمبر آپ فرما دیجئے میرا راستہ تو یہی ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو رسول اللہ کا بھی جو کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا نیکی کی توحید کی وہی کام کس کا بھی ہونا چاہیے رسول اللہ کو ماننے والوں کا بھی ہونا چاہیے اس میں کہ میں بھی بلاتا ہوں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ایسے ہی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. جو طریقہ میرا وہ طریقہ میرے ماننے والوں کا. اور ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے خود بھی نیکی کا کام کرے دوسروں کو بھی نیکی کی طرف. وقال تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور مسلمان مرد مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں جو نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. تو اس میں دیکھیے جہاں مسلمانوں کی نماز کی بات آئی زکوٰۃ کی بات آئی اس سے پہلے کون سی بھی بات آئی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. تو مسلمان کی شان یہ ہے. نماز سے بھی پہلے اس کا ذکر ہے نہیں نماز تو امپورٹنٹ ہے سب سمجھتے ہیں نماز امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے کس کا ذکر ہے الامرون بالمعروف یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا سمجھ. وقال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. برائی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے فساد ہو رہا ہے اس میں کبھی کسی کا سپورٹ مت کرو کبھی بھی. وقال تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے. تو آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دیں مثلا غصے کے جواب میں بردباری سختی کے جواب میں نرمی. چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے. اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے. تو اس آیت سے معلوم ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو بہت زیادہ صبر اور عمدہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. پتھر کا جواب پھولوں سے دینے کا پتھر سے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے پتھروں کا جواب پھول سے دیں گے. گالی کا جواب دعاؤں سے دیں گے گالی کا جواب دعاؤں سے سمجھ رہے. عام حالت میں جنگ کے موقع پہ نہیں جنگ کے موقع پہ تلوار انہیں سویٹ دے رہا ہے کھاؤ سمجھ رہے. عام حالات جب ہم دعوت دے رہے ہیں توحید کی دعوت بھائی اللہ کی طرف وہ گالی دے رہا ہے تم کو دوسرا کام نہیں کیا ایسا ویسا دعائیں دے اور پتھر اٹھا مارنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ صبر کرنے کے دوسرے ٹائم پہ جا کر اس کے گھر میں کہ ہدیہ دے رہے. میں اس کو پرسوں مارا تھا انہیں دیکھا تو میرے بلا کے گفٹ دے رہا ہے سویٹ دے رہا ہے اس کا دل کیا ہو جائے گا.
نرم ہو جائے گا. آپ کا دشمن تھا تو دوست ہو جائے گا, بعد میں سب سے بولتا ہی پھرے گا, نلال بابا نا اندہ میں نے چن اندر چندر با ہندو سبا بابا بابا. کیا خان صاحب, ہاں یہ ایک زبردست ٹرک ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. دشمن بھی ہوگا دوست بن جائے گا. برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے, بھلائی سے دو, بھلائی سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, دشمن بھی دوست بن جاتا ہے. کسی کو رام کرنے کے لیے, کسی کو جھکانے کے لیے, کسی کو اپنا فرما بردار بنانے کے, اپنا چیلا بنانے کے لیے تم یہ کام کرو, دیکھو اس کے بعد تمہارے پیچھے سب کیسے رہتے, سب تمہارا گن گائیں گے. کیا خان صاحب, اس نیت سے کرنے کا نہیں, لیکن بتانے کا مقصد. جب کوئی اس طرح عمل کرتا ہے نا تو پکا کیا بنتا ہے آپ کا, ہاں پیسہ دینا بول کے نہیں, میرے بارے میں بولتے رہو بول کے خود بخود بولے گا وہ, خالی ایک گفٹ سے. کیا خان صاحب, زبردست کر کے کبھی دیکھنا, سب سمجھ میں آتا ہے. ہم کیا کرنے کا, جو ہم سے اچھا ہم اس کے ساتھ اچھا, جو ہم کو ہدیہ دیا ہم اس کو ہدیہ دیتے, جو ہم کو گوشت دیا بقرعید کا ہم اس کو دیتے. نہیں, کبھی ایسا بھی کر کے دیکھ, جو ٹوٹتا ہے اس سے ہم جڑنے کی کوشش کریں. ہمارے نبی نے یہ فرمایا, عمدہ اخلاق کی یہی پہچان ہے, سل من قطع واعف عمن ظلم واحسن الی من اساء الیک. جو تم سے کٹے تم ان سے ملو, اور جو تم پر ظلم کرے معاف کر دو. بولنا ایزی ہے, کرنا ہے اصل میں. واحسن الی من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے, برائی کرے, اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کیا کر دیا, معاف کر دیا. اس کا اثر یہ ہوا بعد میں ان کا دل نرم ہو کے مسلمان ہو گئے. ہوئے کہ نہیں؟ مکہ جب فتح ہوا تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم ڈھائے تھے وہ لوگ پریشان تھے, اب کیا ہوگا پتہ نہیں ہمارے ساتھ. ہمارے نبی نے فرمایا, میں نے یوسف علیہ السلام جیسے بھائیوں کو معاف کر دیے نا, میں بھی تمہیں کیا کرتا ہوں, معاف کر چھوڑ دیا. وہ لوگ کا دل بعد میں بن گیا, بعد میں مسلمان. یہ خیر, یہ دعوت دینے والوں کے اندر خاص کر کے, اور ہر ایک مسلمان دائی ہے. کیا خیر, ہر ایک مسلمان کو دائی ہونا چاہیے. دائی کا مطلب دعوت دینے, کھانے کا نہیں, نیکی کی دعوت, توحید کی دعوت, نماز کی دعوت, اچھائی کی دعوت. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ایمان والو تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آگ پر ایسے سخت دل زور آور فرشتے مقرر ہیں کہ ان کو جو حکم بھی اللہ دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے, اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے خود بھی اس جہنم سے بچو, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. مطلب بچنا تو کیسا کرنا, دین پر عمل کرنا, دین سیکھنا اور دین پر عمل کرنا, اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بولنا. جس سے اپنے بچوں کے دنیا کے فائدے کے لیے, فیوچر کے لیے بول کر کیسے کیسے پاپڑ بیلتے, کیا کیا محنتیں کرتے, کتنا خرچ کرتے ہیں اسکولوں میں, ٹیوشن میں, اس میں کیا خان سکتے, کیا کچھ کرتے بیچارہ صبح سے لے کے شام. تو کس کے لیے فیوچر ہے. کون سا فیوچر؟ قبر سے پہلے کا, مرنے سے پہلے کا جو فیوچر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. مرنے کے بعد کا بھی ایک فیوچر ہے. ہمارا فیوچر کہاں ختم نہیں ہوتا, مرنے پر نہیں, اصل فیوچر ہمارا مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کے بارے میں فکر کرو, اس جہنم کے سے بچانے کے لیے کوشش کرو. جہاں اپنے بچوں کی دنیا کے خاطر تم اس سے زیادہ اپنے بچوں کے, چلو اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم 50-50 تو ہو جائے. 8 گھنٹہ بچہ اسکول کے لیے دیتا ہے, دنیا کے لیے دیتا ہے, 8 گھنٹہ 50-50 ہونا ہے, دین کے لیے بھی دے. ان کے نمازوں کا, ان کے دعاؤں کا, ان کے اچھے اخلاق کا, سب کا کیا ہونا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. وقال تعالی والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ مسلمان لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں
تب بھی یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں، برے کاموں سے منع کریں، ہر کام کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں۔ دیکھو جن کو اللہ حکومت دیں گے، جہاد میں کیا کیا ان لوگوں نے، کافروں کو ایک دم نیچا کر دیا، اس کے بعد ان کو حکومت ملی، تو حکومت ملنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام سسٹم قائم کرتے ہیں، اور ایسا سسٹم کہ نیکی کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کبھی کیا نہیں ہوگی، برائی نہیں ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں نے کیسی حکومت کی، جب شروع میں برائی نہیں تھی، فساد نہیں تھا۔ یہ اللہ والوں کی اور مسلمانوں کی شان ہونی چاہیے، حکومت ملتے ہی دماغ خراب نہیں ہونے کا نہیں، فلم تھیٹر قائم کرنے کا نہیں، جوا کا اڈا قائم کرنے کا نہیں، شراب خانے کھولنے کا نہیں۔ جن کو ہم حکومت دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، برائی کو ختم کرتے ہیں، نیکی کا پرچار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے طالبان کو، افغانستان کے طالبان، اسی جذبے سے ان لوگوں نے شروع میں بھی حکومت کی، ابھی بھی اسی جذبے سے کر رہے ہیں، سمجھ رہے، گرچہ وہ اب کس میں نہیں آ رہے ہیں، لیکن اندر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا زبردست حکومت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں اللہ والے، باقی کہیں پر بھی ہمارے کو اسلامی حکومت نظر نہیں آتی، اور جہاں ہے نا اس کو کوئی کیا نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی، اس سے پہلے 5-6 سال انہوں نے حکومت کی اسلامی، تبھی تو کھٹکے نا وہ لوگ، کس کے آنکھوں میں، امریکہ کے آنکھوں میں، بہانہ بنا کر کے بمباری کی، ستیہ ناش کر دیا افغانستان، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے جان گنوائی، اللہ کے راستے میں گنوائی، ان کو وہاں بہترین بدلا، اور وہ قربانی رائے گا نہیں، اللہ نے دوبارہ ان کو حکومت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے، اسٹرگل، کیونکہ سب لوٹ کر کے پورا خالی کر کے گئے، دوبارہ کیا کر رہے ہیں، اس کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ کے سے دعا بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مومنوں والے صفات پیدا کرنے کی توفیق دے، خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے والا ہم سب کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔